السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلیکم السلام. ہم فیتھ کے اوپر بات کرنا شروع کر رہے تھے جی. میں ایٹ دی آؤٹ سیٹ بالکل آغاز میں ایک ریلیٹڈ کانسیپٹ ہے، سم ٹائمز وی کنفیوز اٹ ود فیتھ، وہ ہے سپرسٹیشن. میں یہ چاہتا ہوں کہ ان دونوں کانسیپٹس کو تھوڑا سا واضح کر دوں کہ جس وقت ہم فیتھ کی بات کرتے ہیں تو اس سے کیا مراد ہے اور ہاؤ از اٹ ڈفرینٹ فرام سپرسٹیشن. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ فیتھ ایمنیٹس فرام انڈرسٹینڈنگ. ہماری جس طرح ہماری سمجھ جو ہے وہ ترقی کرتی ہے. میں نے آپ کو بھی بتایا تھا پچھلے سیشنز میں کہ کس طرح ہمارے موٹیوز ترقی کرتے ہیں. یہ جو موٹیوز ترقی کر رہے ہوتے ہیں یہ ہماری اس ایبلٹی پر ہی ترقی کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم ہاؤ ڈو وی میک میننگ آف لائف ایونٹس. تو بالکل اسی طرح سے ہماری جو کوگنیٹیو ایبلٹیز ہیں، ہماری جو مورل انڈرسٹینڈنگ ہے، اس کے نتیجے میں ہماری انڈرسٹینڈنگ بھی امپروو کرتی ہے. تو فیتھ جو ہے یہ اس کا آغاز اصل میں انڈرسٹینڈنگ سے ہوتا ہے، جبکہ اس کے برعکس جو سپرسٹیشن ہے اس کا آغاز فیئر سے ہوتا ہے. یعنی اس میں بنیادی فرق ہے. یہ بات سمجھ لیجئے بڑی اچھی طرح سے کہ فیتھ کا آغاز اصل میں فیئر سے نہیں ہوتا. Fear can be a part of it, but it is not from where it emanates. Superstition basically fear سے شروع ہوتی ہے، نمبر ایک. نمبر دو یہ کہ faith جو ہے it makes sense of life as a whole. faith کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ زندگی کو ایز اے ہول ایکسپلین کرنے کی کوشش کرے، وہ زندگی کو ایز اے ہول سمجھنے کی کوشش کرے اور اس کے اندر لائف ایونٹس کو رکھے. جبکہ جو جو سپرسٹیشن ہے اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ زندگی کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرے. یعنی ایسا نہ ہو جائے کہیں میری اولاد کو کچھ نہ ہو جائے، کہیں میری بزنس کو کچھ نہ ہو جائے. اس چیز کے لیے مجھے کچھ کرنے کی ضرورت ہے، اس کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے، اس کے لیے خدا کی یا خداؤں کی رضا اپنے ساتھ رکھنے کے لیے مجھے اس کو حاصل کرنا ہے. سپرسٹیشن یہ چیز پیدا کرے گی. تیسری چیز یہ کہ فیتھ ایکچولی ٹرائز ٹو فائنڈ میننگ. میں اس کو ایز وی پروگریس، ہم آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ دیر آر ٹو ٹرمز وچ آئی جنرلی یوز انٹرچینجبلی، لیکن اس میں تھوڑا سا فرق ہے وہ بھی واضح کرنے کی کوشش کروں گا. وہ تھوڑا سا ٹیکنیکل ٹاپک ہے بٹ بہرحال ہمیں کچھ چیزیں اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے یہ ہے میننگ میکنگ اور کنسٹرکشنز. ہماری میننگ میکنگ بھی ہوتی ہے ایک، اور ایک ہماری کنسٹرکشنز ہوتی ہیں، کنسٹرکشنز آف ریالٹی. وی کنسٹرکٹ ریالٹی اینڈ وی فائنڈ میننگ، وی ٹرائی ٹو گیو میننگ ٹو تھنگس. یہ جو میننگ ہے یہ فیتھ کی ڈومین ہے. فیتھ یہ چاہتا ہے دیٹ وی فائنڈ میننگ. یہ اس طرح کے سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کرتا ہے کہ وائی وی ایگزسٹ، واٹ آور پرپز از اینڈ ہاؤ وی شوڈ لیو. جبکہ جو سپرسٹیشن ہے اٹ وڈ ٹرائی ٹو فائنڈ سولوشنز. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے اس میں کہ وہ ہم حل نکالیں. یعنی یہ مسئلہ ہے تو اس کا حل کیا ہے. وہاں پر حل نہیں نکال رہے ہم، وہاں پر اس سینس میں جو ہم نے زندگی کو ایز اے ہول دی ہے اس کے نتیجے میں ہم وی ٹرائی ٹو فائنڈ میننگ آف واٹ از ہیپننگ اور واٹ مائٹ ہیپن. Then we come to developmental. Faith is developmental, as I said earlier, because our understanding is the basis of our faith. تو فیتھ ڈیولپمنٹل ہوتا ہے، جبکہ سپرسٹیشن عام طور پر اگر ہم اس سے چھٹکارا نہ پا لیں تو وہ اسٹیٹک ہی ہوتی ہے. یعنی وہ جو خطرات جن کی وجہ سے وہ آغاز ہوا تھا وہ خطرات زندگی کے آخر تک ہمارا پیچھا کرتے رہتی ہے، یہاں تک کہ وہ رونما بھی ہو جاتی ہے. نمبر 5 از ٹرسٹ. فیتھ ڈیولپ ٹرسٹ. یعنی فیتھ جو ہے وہ اس چیز کی بنیاد ہے کہ ہم اس میننگ میں جو ہم نے وہ اس سینس میں جو ہم نے اوور آل زندگی کو دیا ہے اس میں ایک ٹرسٹ پہ کھڑے ہوں، اگرچہ زندگی کے اتار چڑھاؤ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہو. یعنی وہ ہمیں ٹرسٹ دیتا ہے، جبکہ سپرسٹیشن ہمیں آغاز میں ہی ٹرسٹ سے دور کر چکی ہوئی ہے. یعنی وہ یہ ہے کہ اگر میں نے یہ نہ کیا تو وہ جس چیز کو میں فیئر کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں وہ مٹیریلائز ہو جائے گا. تو فیتھ کی بنیاد، فیتھ اپنی نیچر میں ٹرسٹ ڈیولپ کرتا ہے ہمارے اندر. اٹ پروموٹس پرنسپل سینٹرڈنیس.
فیتھ یہ چاہتا ہے کہ ہم جو میننگ میکنگ ہم نے دی ہے اس کے مطابق ہم پرنسپلز کے مطابق زندگی گزاریں، کا حالات کچھ بھی ہوں، زندگی کے جو تجربات ہیں وہ ہمیں کس طرف لے کے جا رہی ہے، زندگی آسان ہے مشکل ہے، ہمیں اپنی زندگی کو پرنسپل سینٹرڈ گزارنا ہے، کیونکہ دیٹ میک سینس ان آور ہول the sense that we have given to the whole life that we are living, or the meaning that we are giving to our existence. And then finally faith connects with others. فیتھ کی نیچر یہ ہے کہ فیتھ بیسیکلی ہمیں بیکاز اٹ گیوز میننگ ٹو لائف، تو اور لائف کے اندر جو ہماری زندگی ہے، ہمارا جو ورلڈ ویو ہے، اس کے اندر لوگ ایگزسٹ کرتے ہیں، اور وہ اس میننگ میکنگ کے اندر ایک رول پلے کر رہے ہوتے ہیں، لہٰذا ہمارا ایک کنیکشن ڈیولپ کرتا ہے فیتھ، جبکہ سپرسٹیشن جو ہے وہ اسی فیئر سے بچاؤ کے لیے ڈسکنیکشن کی طرف لے کے جاتا ہے، یعنی وہ صرف ادھر کنیکشن ڈیولپ کرتا ہے جدھر ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے کہ اس سے وہ چیز جس کو میں سیکیور کرنا چاہ رہا ہوں وہ پرابلم میں تو نہیں پڑ جائے گی۔ ہم یہ بنیادی طور پر ایک اس لیے امپورٹنٹ چیز ہے بیکاز موسٹ آف دا ٹائمز میں نے جو چیز ایکسپیرئنس کی وہ یہ ہے کہ ہم ان دونوں کانسیپٹس کو کافی کنفیوز کرتے ہیں جی، یا ہم فیتھ کو بھی اسی طرح سے یوز کر رہے ہوتے ہیں جس طرح سپرسٹیشنس کو یوز کیا جا رہا ہوتا ہے، ہم نے اس کے لیے کوئی اوور آل میننگ میکنگ نہیں کی ہوتی، ہم نے اس کے لیے کوئی وی ہیو ناٹ sort of constructed something for life as a whole. ہم اس کے اندر پرابلمس کے سلوشن کے لیے اس کے اندر بالکل اس طرح سے جس طرح ایک ٹیلسمین جس کو کہتے ہیں نا، تعویذ کے طور پر اپنے ایمان کو بھی یوز کرتے ہیں کہ یہ ہمیں بچا لے جائے گا، یعنی زندگی کا مطلب ہم نے کیا دیا ہے وہ یہاں پر امپورٹنٹ نہیں رہتا، ہمیں وہ مسئلہ جو ہے جس کو ہم سیکیور کرنا چاہ رہے ہیں اس کے اندر ہم پڑے رہ جاتے ہیں۔ اس فیتھ کو ڈیولپ کرنے کے لیے جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ 3 ہیں جی، یعنی یہ میں بالکل بریفلی آپ کے سامنے آج عرض کر رہا ہوں، اس کے بعد اب ہم نیکسٹ سیشنز میں ان 3 ریکوائرمنٹس کی طرف بڑھیں گے۔ یہ فیتھ تقاضا کرتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو پہچانے، سب سے پہلی بات یہ، یعنی میں ہوں جس کے اندر فیتھ ڈیولپ ہونا ہے، میں اپنے آپ کو پہچانوں، جس چیز کے حوالے سے میرے اندر فیتھ ڈیولپ ہونا ہے میں اس کو پہچانوں، یعنی آئی شوڈ انڈرسٹینڈ گاڈ۔ انڈرسٹینڈنگ گاڈ ظاہر ہے کہ اس کا تعلق اس سے ہے کہ جتنا اس نے مجھے بتایا ہے اس سے زیادہ نہیں، یعنی آئی کین ناٹ ڈسکور گاڈ۔ مجھے یاد ہے ایک سیشن میں کسی بیٹی نے یہ کہا کہ میری زندگی کا مقصد خدا کو ڈسکور کرنا ہے، تو وہ ایک ڈسکوری وہ ہے کہ جو مجھے خدا کی رہنمائی میں ہوتی ہے، اگر میں چاہوں تو وہی ڈسکوری سیف ہے۔ اگر آپ خدا کو اپنے طور پر ڈسکور کرنے نکل پڑیں گے تو اس کا بہت امکان ہے کہ آپ کو، بیکاز وی ڈونٹ نو، اللہ تعالیٰ کو ہم ڈائریکٹلی تو جانتے نہیں ہیں، ہمیں تو اتنا ہی معلوم ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جتنا اس نے ہمیں بتایا ہے، تو اگر ہم اس رہنمائی سے ہٹ کر خدا کو جاننے کی کوشش کریں گے تو پھر وی آر ٹریڈنگ اے ویری ڈینجرس پاتھ۔ اینڈ فائنلی دا تھرڈ ریکوائرمنٹ از انڈرسٹینڈنگ گاڈ سیلف ریلیشن شپ۔ یہ تینوں چیزیں جو ہیں ان کو اب ہم ایک ایک کر کے اگلے سیشن میں لیں گے انشاءاللہ۔ یہاں پر I'll stop here and hopefully if you have any questions about these points or relating to the last session تو اب ہم اس کو لے لیتے ہیں۔ Before we go to the panel, دو چھوٹے چھوٹے questions / comments موئی صاحب میرے اینڈ سے۔ ایک تو یہ کہ ہم جب کہتے ہیں کہ faith is based on understanding، تو correct me if I am wrong، کہ یہ انڈرسٹینڈنگ ضروری نہیں کہ ایبسولوٹ ہو، بس یہ بلائنڈ نہیں ہو سکتی۔ جیسے ایک ایگزامپل اس کی ہوگی کہ دھواں دیکھ کے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی آگ لگی ہوگی، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ آگ لگتی ہے تو دھواں اٹھتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ مجھے کوئی مکمل عبور حاصل ہو گیا ہے اس سیناریو اس سچویشن کے اوپر۔ دیر از آلویز روم فار امپروومنٹ۔ تو فیتھ میں بھی ایک ایسپیکٹ آف تھوڑا سا بلائنڈنس کا ایلیمنٹ رہتا ہے، لیکن فنڈامنٹلی وہ ایک کسی اسٹرانگ فاؤنڈیشن پہ کھڑا ہوتا ہے۔ کیا یہ کہنا ٹھیک ہوگا؟ وہ بیسز ہوگی نا، یعنی جو بھی بیسز ہوگی وہ آپ کمیونیکیبل ہوگی۔ آپ اگر میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ یہ مانتے ہیں تو کیسے مانتے ہیں، تو آپ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے، ایک جواب یہ ہے،
اور ایک جواب یہ ہے کہ یہ میں اس بیسس پہ مانتا ہوں. اس بیسس پہ گفتگو ہو سکتی ہے. جب وہ انڈرسٹینڈنگ پہ بیسڈ ہوگا تو انڈرسٹینڈنگ سے بہتر بھی ہو سکتا ہے, انڈرسٹینڈنگ ایکسچینج بھی ہو سکتی ہے. آپ یہ کہیں گے مجھے کہ بیکاز آئی ہیو سین دس اسموک آئی ایم ازیومنگ کہ دیر ول بی اے فائر بیہائنڈ اٹ. ٹھیک ہے جی, میں آپ کو اس کے آلٹرنیٹیوز بتا سکتا ہوں کہ اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے. اگر اف اینی آف دوز میک سینس تو ٹھیک ہے. لیکن اب میں آپ سے یہ کہوں کہ نہیں, واٹ یو سی ایز اسموک از اونلی این illusion. اب مجھے یہ بات, یہ جو میری کنٹینشن ہے, اس کو اسٹیبلش کرنا چاہیے نا کہ وہ حقیقت میں نہیں ہے. بالکل. لیکن اس میں ایک ایسپیکٹ یہ تھوڑا سا آ جاتا ہے which makes me think is کہ جیسے کچھ سپرسٹیشنز ایسی ہوتی ہیں کہ جو فیتھ لگنے لگ جاتی ہیں. فار ایگزامپل آئی ایکچولی نو سم پیپل جو یہ بہت شدید طریقے سے مانتے ہیں کہ بھئی ہم نے تو آزما کے دیکھ لیا, اگر آپ کسی کو بتا دیں اچھی خبر ہونے سے پہلے تو وہ کام نہیں ہوتا. اور وہ اتنا ریلیجسلی پریکٹس ہوتا ہے ان کے یہاں کہ سیکریسی رکھنی ہے کسی بھی امپورٹنٹ چیز کے, کیونکہ وہ, اور ٹو دیم وہ ایک اصول بن چکا ہے, کیونکہ وہ ایک قانون ہے, کیونکہ یہ تو ہوتا ہے اتنی دفعہ ہو چکا ہے کہ اب ان کے لیے فیتھ ہے, تو ان کے لیے وہ دھواں اور آگ ہی بن گیا. بٹ دے کانٹ ریلی, دے ڈونٹ انڈرسٹینڈ اٹ ایز سچ. وہ کیوں ایسا ہوتا ہے یہ نہیں بتا سکتے. وہ شاید بتا دیں گے کچھ ایگزامپلز ہوں گے, لیکن وہ کوئی ایبسولوٹ طریقے سے, کوئی بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ. اچھا, میرے پاس بھی کوئی سالڈ ریزن نہیں اس کو ریفیوٹ کرنے کا. میں بھی ان کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ دیکھیں کوئی بنیاد نہیں آپ جو کہہ رہے ہیں اس بات پہ, اس لیے کہ وہ نظر سے لے کے اور پریکٹیکل ریزن سے آپ اس کے بہت سارے ریزنز نکال سکتے ہیں. سو دا پوائنٹ واز کہ ایک ایلیمنٹ آف بلائنڈنس شاید رہتا ہے. پازیٹیو ایٹیٹیوڈ شاید یہ ہوگا کہ اوپن مائنڈ رکھیں. اصل میں دیکھیں, جیسے ہی آپ یہ کہیں گے نا کہ یہ واقعہ اس لیے ہوا ہے, یہ اس وجہ سے ہوا ہے, یعنی میرا کام اس لیے نہیں ہوا کیونکہ میں نے بتا دیا تھا, تو اب یہ اصل میں فیتھ نہیں ہے. فیتھ میں نے جس طرح عرض کیا, وہ اس پورے اوور آل جو آپ نے سینس میننگ میکنگ کی ہے زندگی کے بارے میں, اس سے کنیکٹ کرے گا. جب یہ کہیں گے کہ یہ کام اس لیے نہیں ہوا, تو یہ بیسیکلی کاز اینڈ افیکٹ ڈٹرمن کرنا ہے. ہم کاز اینڈ افیکٹ کو ڈٹرمن کرنے کے بڑے شوقین ہیں. یعنی مثال کے طور پر میں اگر ایک اسٹیٹمنٹ لکھوں کہ, یا آپ ایک خبر پڑھتے ہیں کہ پنجاب گورنمنٹ کا بجٹ اپروو ہو گیا ہے, پولیس فورس میں اضافہ کر دیا گیا ہے. یہ ایک اسٹیٹمنٹ نہیں, یہ دو اسٹیٹمنٹس ہیں, یعنی بیچ میں سیمی کولن ہے. ٹھیک ہے جی, تو میں یہ سمجھوں گا, اس کا پہلا مطلب یہ لوں گا کہ اس بجٹ کی اپروول کے نتیجے میں اضافہ کر دیا گیا, یا یہ بجٹ اپروو اس لیے ہوا ہے. ٹھیک ہے جی, یہ لازم نہیں ہے. دیز کین بی ٹو انڈیپینڈنٹ تھنگس. دس کین بی فیکٹ دیٹ آپ نے کسی کو بتا دیا ہے, اینڈ اٹ کین ہیپن فار مینی ادر ریزنس کہ جس کی وجہ سے وہ کام نہیں ہوا. یہ جب ہم ریزنس کو اسکرائب کرنے لگ پڑتے ہیں, یہ کام اس لیے ہوا ہے. فیتھ میں ہم ریزنس کو اسکرائب نہیں کر رہے ہوتے. مثال کے طور پر میں جب یہ لوگوں سے کہتا ہوں, اور آگے چل کے آپ سے بھی کہوں گا, کہ ہم اس طرح سے اس خدا کو جانتے ہیں, اس خدا نے اگر یہ ہونے دی ہے تو اس کے کیا کیا وجوہات ہو سکتی ہیں. تو اس میں مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ وجوہ ڈٹرمن کریں گے, آپ نہیں کر سکتے, کر ہی نہیں سکتے. تو یہ ایکسرسائز کا بے مقصد ہو جاتی ہے اس صورت میں. لیکن آپ نے اصل میں یہ وہ ایسپیکٹ ہے, یہ وہ جگہ ہے کہ جدھر بلائنڈ فیتھ جس کو آپ کہتے ہیں نا, میں کہتا ہوں, آپ نہیں کہتے, یعنی ہم پتہ نہیں بلائنڈ فیتھ کس معنی میں کہتے ہیں. یعنی ایک واقعہ ہو گیا ہے, کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہے, اس کے اندر میں جب یہ کہتا ہوں کہ یقیناً خدا کی طرف سے یہ رحمت بھی ہے, اس کی حکمت بھی ہے, اس کا علم بھی ہے, اس کی قدرت بھی ہے, جو کہ اس میں شامل حال ہے. جب میں یہ کہتا ہوں, تو اب میرے سے کوئی پوچھے یہ کس طرح, کوئی ڈیتھ کس طرح سے رحمت ہو سکتی ہے, تو میں اس کو ایگزیکٹلی نہیں ایکسپلین کر سکتا, لیکن میں یہ مانتا ہوں. یہاں پر میں اصل میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بلائنڈ فیتھ ہے میرا. یعنی میں نے خدا کو رحیم, قدیر, علیم, حکیم یہ مانا ہے آن دا بیسس آف مائی انڈرسٹینڈنگ. وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں. یہ جب میں مانتا ہوں کہ اس واقعے میں یہ ہوگا, تو میں اسی کی اپلیکیشن کر رہا ہوں ایٹ اے جنرل لیول. میں اس کی اسپیسیفسٹی میں نہیں جا سکتا, جا ہی نہیں سکتا. میرے پاس وہ علم نہیں ہے, میرے پاس وہ حکمت بھی نہیں ہے, میرے پاس وہ رحمت بھی نہیں ہے. لیکن میں یہ بتا سکتا ہوں آپ کو کہ یہ جو سمجھنے کا طریقہ ہے, اس کو کیسے لینا پڑے گا. یعنی آپ کس طرف سے اپروچ کریں گے تو شاید بات کچھ تھوڑی سی سمجھ میں آنے لگ پڑے. اگر وہ اپروچ آپ کی وہ نہیں ہوگی تو شاید یہ سمجھ میں نہیں آئے گی. یعنی وہ جو اپروچ ہے وہ اس میننگ میکنگ, اس ٹینس کے مطابق ہونی چاہیے نا.
کہ جو مجھے سمجھ میں آئی ہے کہ قرآن مجید دینا چاہتا ہے، وہ جو سمجھ میں آئی ہے وہ ہو سکتا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو میری بھی امپروو ہو جائے گی انشاءاللہ. اگر اس میں کوئی کمی ہوگی، کوئی غلطی ہوگی تو واضح ہو جائے گی اور وہ اس سے بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ. تو اس کا مطلب ہے کہ ایک بہتر طریقہ میرے لیے پھر یہ ہوگا اگر میں یہ کہوں کہ فیتھ بیسیکلی چیزوں کو انڈرسٹینڈنگ کے لینس سے دیکھنے کا طریقہ، اور سپرسٹیشن بیسیکلی لوگوں کو چیزوں کو فیئر اور آؤٹ آف کنٹرول ہڈن پاورز کے لینس کے تھرو دیکھنے کا طریقہ. وہ دیکھنے کا طریقہ ہے اور اپنے آپ کو سیکیور کرنے کا طریقہ ہے. یعنی وہ چیزیں جو آپ سیکیور کرتے کرتے زندگی گزار کے الٹیمیٹلی سب چیزیں لوز کر دیتی ہے، وہ چیز شروع دن سے آپ سیکیور کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. اور فیتھ اس کو ایکنالج کر رہا ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے یہ لوز ہو جانا ہے. مے بی، آئی ڈونٹ نو. فیتھ از دا ٹرسٹ ٹو موو ان ٹو انسرٹنٹی ود کانفیڈینس. یہ جو میں نے ابھی ٹرسٹ کہا، یہ ٹرسٹ ہے کیا؟ یہ ٹرسٹ یہ ہے کہ میں اگلا سٹیپ لے لوں زندگی کا، ہوپنگ دیٹ تھنگز ول ٹرن آؤٹ رائٹ. ٹھیک ہے، واٹ ایور رائٹ از ول بی ڈیسائیڈیڈ بائی گاڈ. واٹ آئی وانٹ مائٹ ناٹ بی دا رائٹ تھنگ ان دا لانگر پرسپیکٹو. میں تو اصل میں پرابلم کا سلوشن چاہتا ہوں. میں جب اس پہ بہت زیادہ ٹک جاتا ہوں کہ نہیں جو مجھے چاہیے وہ مل جائے، اسی سے تو میں سپرسٹیشن ہوتا ہوں. یہ جب میرا جو obsession ہے وہ اس کے ساتھ ہو جائے گا نا کہ جو مجھے چاہیے وہ مل جائے، نہیں جو اللہ چاہتا ہے وہ ہو جائے، وہ میرے لیے بھی اچھا ہوگا. جب یہ کانفیڈنس ڈیولپ ہو جائے گا تو یہ وہ جو فریم آف ریفرنس ہے نا اوور آل زندگی کا، اس کے اندر بیٹھ کے میں پھر یہ بات کر سکتا ہوں، ورنہ نہیں کروں گا. یہ کرنا مشکل ہے بہت. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ سر. ہمیں ایک سوال ریسیو ہوا ہے ایکچولی ابھی چیٹ میں، وہ اسی حوالے سے تھا کہ ٹرسٹ کا ایسپیکٹ اس میں کہاں تھا. آئی تھنک آپ نے خود ہی اس کا جواب آلریڈی دے دیا. تو آصف صاحب اگر آپ کو ابھی بھی کلیئرٹی نہ ہو تو وہ میسج میں لکھ دیجیے گا، ہم اس کو دوبارہ ڈسکس کر لیں گے انشاءاللہ. آئی تھنک میں اس حوالے سے کہ ہم ٹرسٹ کریں گے اباؤٹ ٹیکنگ دا نیکسٹ اسٹیپ. یعنی یہ بات کہ اس زندگی کے اوور آل پرسپیکٹو میں، جس میں نے اس زندگی کو اپنے ذہن میں ایکسپلین کیا ہوا ہے کہ زندگی کیا ہے، اس کو میں نے ایک سینس دی ہے، اس کے نتیجے میں آگے بڑھ جاؤں گا. انسرٹنٹی میں آگے جانے کو تیار ہوں میں. جبکہ سپرسٹیشن یہ چاہے گی کہ پہلے تعویذ پہن لو، پہلے امام دامن بھی باندھ لو، یہ تمہارا پروٹیکشن ہو جائے گی. اسی سے کنیکٹڈ ایک جلدی سے سوال میں آپ کو ٹچ بیس کر لیتا ہوں، اف یو وانٹ ٹو گو ان دس ڈائریکشن اور ناٹ. وہ سوال یہ کہ فیتھ ڈیولپ کیسے ہوتا ہے؟ اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے جی. یہ تو ہمارا ٹاپک ہوگا. یہ جو ہم کہہ رہے ہیں ریکوائرمنٹس آف فیتھ، یہ اصل میں ادھر سے ہی بات شروع ہو رہی ہے. تو رافیہ آپ پلیز انمیوٹ کر لیجیے. بھائی صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہیں. جو سپرسٹیشن والی بات ہے، اب کسی کی اگر نوکری چلی جاتی ہے تو امیڈیٹلی خیال آتا ہے کہ میرے اوپر کسی نے نظر لگا دی ہے یا میرے اوپر جادو ہو گیا ہے. تو پھر آپ جاتے ہیں وہ پیروں ان کے پاس، پھر وہ کہتے ہیں ہاں ہاں نظر لگی ہوئی ہے، پھر میں آپ کو تعویذ بنا کے دے دیتا ہوں، پھر پرچیاں لکھی جاتی ہیں، پھر آپ 100 دفعہ یہ پڑھیں اور 200 دفعہ یہ پڑھیں، اور اسی میں آپ اتنا لگ جاتے ہیں. اور اگر تب بھی پرابلم نہیں سالو ہوا تھا تو پھر آپ کہتے ہیں پھر اب میں کسی اور سے پوچھوں، یہ تو بڑی سیریس میٹر ہو گیا. تو یہ تو بڑی کامن چیز ہے، بیکاز اٹس لائک اے کمرشل تھنگ پرٹیکولرلی ان پاکستان. میرا جو آپ سے میں پرابلم یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ میرا پرابلم ود ریلیجن ان پاکستان از دیٹ پیپل آر ویری ججمنٹل. لاسٹ ٹائم امبر نے بھی ایک مینشن کی تھی بات کہ پیپل دیکھتے ہیں کہ آپ نے حجاب نہیں پہنا ہوا تو وہ کچھ عجیب سے لکس دیتے ہیں. میں ایک ویل نون وومن اسکالر کی کلاس اٹینڈ کرتی تھی اور بڑے شوق سے، بیکاز میں اتنی نالج نہیں تھی، آئی تھاٹ آئی لرن. اور ایک دن اس نے ساری کلاس کے سامنے کہا کہ آپ کی یہ جو ایک نیک کی ہڈی نظر آ رہی ہے، اس نظر آنے کی وجہ سے آپ جہنم میں جائیں گے. تو آپ سوچ لیں کہ پھر وہ جو میرا شوق تھا سیکھنا پڑھنے کا تو وہ تو وہیں رہ گیا. میں اتنی سخت فیئر اور ڈپریشن میں چلی گئی کہ میں ان سے یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ آپ مجھے جنت میں نہ بھیجیں، مگر آپ جہنم میں کیوں بھیج رہے ہیں؟ آپ
کون ہوتی ہیں میرا فیصلہ کرنے والے. دس از بٹوین می اینڈ اللہ. تو یہ چیز اتنی کامن ہے پاکستان میں کہ ان دی اینڈ یو سے I might as well not attend the classes. بیکاز اس قسم کی باتیں کنسسٹنٹلی جو کسی کی سنتا ہے وہ آپ کے اوپر لائک فورس کر دیتا ہے کہ نہیں آپ غلط ہے، یہ صحیح ہے، اس نے کہا ہے. آپ کو یاد ہے موئی صاحب آپ نے ایک دفعہ اگزامپل دیا تھا somebody commented on your beard کہ وہ صحیح طریقے سے نہیں ہوئی ہوئی، تو آپ نے ان صاحب سے یہی کہا تھا کہ بھئی آپ اور میں ہیں تو آپ کس کو بتا رہے ہیں، کس بیسس پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں. تو وہی مجھے ابھی خیال آیا کہ کس بیسس پہ لوگ کمنٹ کرتے ہیں اور ججمنٹ پاس کرتے ہیں. اور سپرسٹیشن کا تو میں بالکل اگری کرتی ہوں کہ یہ کنسسٹنٹلی ہوتا رہا ہے. ان سے پوچھ لینا جی، یعنی یہ بات کہ آپ نے ان سے اس بیسس پر کٹ آف کر دیا کہ مجھے آپ جنت میں بھیجنے کے وجہ جنت میں بھیجنے، وہ ان کی غلطی ہے، لیکن ان کی غلطی کا ہم کچھ نہیں کر سکتے. یعنی واٹ وی کین ڈو از کریکٹ آور مسٹیک. اگر کسی نے آپ سے یہ کہا ہے تو ان سے پوچھ لیں. ایک آدمی نے مجھ سے اگر یہ کہا ہے کہ تمہاری داڑھی ٹھیک نہیں ہے تو میں اس سے پوچھ لوں گا آپ کی بیسس کیا ہے یہ کہنے کی. آپ بھی یہ پوچھ لیں ان سے کہ آپ کی بیسس کیا ہے یہ کہنے کی. تو بجائے اس کے کہ اتنا فیئرفل ہو جائیں. اٹس ویری انپلیزنٹ کہ آپ اس قسم کا ریمارک کر رہے ہیں اور کوئی I don't know, I didn't feel like بٹ asking her وی کانٹ because I ڈو اینی just تھنگ felt اباؤٹ اٹ. دیکھیے it's وہ کر رہے ہیں نا، وہ کر رہے ہیں. آپ یہ وہ کر رہے ہیں، میں ان کو تو کچھ نہیں کہہ رہا، یعنی کہہ ہی نہیں سکتا، وہ تو پوچھ بھی نہیں رہے میرے سے. ٹھیک ہے جی، میں آئی کین سے دیٹ اگر میری طرف سے اس طرح کا ریمارک خدا نہ خواستہ کبھی ہو جائے تو آپ میرے سے بالکل بات کریں اور مجھے کہیں کہ یہ آپ نے غلط ریمارک کی ہے. میں انشاءاللہ مجھے سمجھ میں آ جائے گا، ضرور مان لوں گا. لیکن میں کسی کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ میں تو آپ کے بارے میں ہی کہہ سکتا ہوں بیکاز یو آر دا ون ہیئر آسکنگ. اگر وہ یہاں پہ بیٹھے ہوتے تو میں کہتا ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے جی، ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے، ہمیں لوگوں کو سمجھانا چاہیے بجائے اس کے کہ ہم ان کو پنشمنٹ کے اس خوف میں مبتلا کر دیں. آپ کے لیے جو میری گزارش ہے وہ یہ ہے، ہر حال میں، ہر صورت میں کوشش کیجئے کہ اگر کوئی اختلاف ہو گیا ہے تو فیئر میں جانے سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ بات ہے کیا، اور اگر وہ بات ٹھیک ہے تو پھر اس کو اپنا لیں گے. اس کو چھوڑ دیں کہ اس فیئر سے اپنانا ہے یا نہیں، اس لیے اپنانا ہے کہ اللہ کی بات ہے اگر تو کر لینی چاہیے. پھر کیا مسئلہ ہے؟ یعنی میرا اور تعلق کیا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ؟ اگر میں یہ کہوں گا کہ نہیں میری پسند کے مطابق حکم آئے گا تو میں مانوں گا، نہیں تو نہیں مانوں گا، تو پھر میں تو اپنی بات کر رہا ہوں نا. پھر تو اللہ تعالیٰ کی بات امپورٹنٹ ہی نہیں ہے. آپ نے سمجھنا صرف اتنا ہے کہ اللہ کی بات ہے کیا، مجھے اور تو اس یہ کو میں اللہ نے کی بات نہیں لگی کہ آپ کو پتہ ہے بول انہوں نے ذرا کیوں کہا تھا یہ. دیکھیے میں تو نہیں. وہ عرض یہ کر رہا ہوں کہ اگر آپ کو نہیں لگی تو پھر نہیں لگی کا کیا مطلب ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیے کہ میں نے وہ چیزیں ساری پڑھ لیں جو انہوں نے بتائیں اور اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. لگی کا کیا مطلب ہے؟ صحیح کہہ رہے ہیں، بٹ افسوس یہ ہے کہ دیٹ واز دی اینڈ آف مائی قرآن کلاسز ود دیٹ لیڈی. نہیں، بٹ دیٹ یو آر دا لوزر ہیئر. اف یو ور گیننگ سم تھنگ تو ہم اس ریئیکشن میں اپنے آپ کو میں اپنا فائدہ لوز کر رہا ہوں نا. یہ نہ ہونے دیں. آپ اس فیئر میں مبتلا ہونے سے پہلے یہ پوچھ لیں لوگوں سے کہ جی یہ آپ کی یہ رائے کیوں ہے، آن واٹ بیسس آر یو سیئنگ دس. باقی وہ جو سپرسٹیشن ہے وہ میں تو یہ عرض کر رہا ہوں، یہ اسی لیے تو یہ ٹاپک سے میں نے ایٹ دی آؤٹ سیٹ یہ ٹاپک لیا ہے کہ فیتھ از ناٹ سپرسٹیشن. فیتھ یہ کوئی ٹلزمن نہیں ہے کہ جو آپ کو تعویذ کی طرح آپ نے قرآن کی آیتوں کو پہن لینا ہے اور اس کے نتیجے میں زندگی آسان ہو جائے گی. یہ مسئلہ نہیں ہے اس کا. فیتھ یہ نہیں بتا رہا ہمیں کہ پرابلمس کو سالو کیسے کرنا ہے. فیتھ یہ بتا رہا ہے ہمیں زندگی میں پرابلمس کو فیس کیسے کرنا ہے. نہیں، یہ اٹ تو از یہ ناٹ. کہ بھئی آیت الکرسی پڑھ کے ہر کمرے کے کونے میں پانی دم کر کے ڈال دیں، نوکری آپ کو انشاءاللہ واپس مل جائے گی. No, I've gone through it, so اس لیے it's really آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ فیت تو ہے ہی آیت نہیں. الکرسی کے تقاضے سمجھے ہیں کبھی زندگی میں؟ انہوں نے جو یہ سب کچھ کر رہے ہیں آیت الکرسی کو پڑھ کے، یعنی جس وقت میں وہ اس کے الفاظ پڑھتا ہوں تو مجھے آنیسٹلی ایسے یقین سا ہو جاتا ہے کہ اس کے بعد اور کیا رہ جائے، اور کیا مانگا جائے.
یعنی جاب چلی جائے گی تو چلی جائے گی، خدا تو نہیں چلا جائے گا۔ آیت الکرسی تو یہ بتا رہی ہے کہ جو کچھ ہوگا تمہارے ساتھ، جو کچھ ہوگا وہ خدا کے کنٹرول میں ہوگا، تمہارے کنٹرول میں تو نہیں ہوگا۔ وہ تم کر لو، آیت الکرسی پڑھ کے پھونک بھی لو، تب بھی نہیں ہوگا۔ But fear is a very bad factor. Very, very bad. وی ہیو ٹو گیٹ اوور اٹ، وی ہیو ٹو گیٹ آؤٹ آف اٹ۔ بجائے فیئر پیدا ادھر سے ہوتا ہے نا کہ میں انسرٹنٹی کو پسند نہیں کر رہا۔ وہ جو فیتھ کا جو ایلیمنٹ ہے کہ جس کے نتیجے میں میرا ایک پوری کنسٹرکشن بنتی ہے زندگی کو دیکھنے کی، وہ اگر نہیں ہے تو پھر تو یہ پرابلمز ہیں نا۔ جس طرح میں نے آپ سے یہ کہا تھا شروع میں کہ ویژن نہیں بنائیں گے تو پھر زندگی کی ہر روز کی پرابلم ہی سالو کرتے رہ جائیں گے اور یہی ویژن سمجھیں گے اپنا۔ بالکل ایسے ہی فیتھ اصل میں وہ لانگ ٹرم امپیکٹ کرتا ہے آپ کی زندگی کو، کہ یہ مسئلے تو ٹھیک ہے آج ہیں کل نہیں ہیں، مسئلے تو ہونے ہیں، اگر مسئلوں سے نکلنا ہے تو پھر زندگی کو چھوڑ دیں۔ زندگی تو مسئلوں کا نام ہے، مسئلوں کو فیس کیسے کرنا ہے، کس حوصلے سے فیس کرنا ہے، یہ ہے جو فیتھ ہے۔ One has to stay away from such people جو اس قسم کا کام کرتے ہیں، تو یہ اتار دیں گے اور جادو اتار دیں گے اور ہمارا نہیں، جب تک انسان کے اندر ان کے کیا قصور ہے جی یعنی وہ تو بزنس کر رہے ہیں اپنا نا۔ کچھ اصل میں قصور تو انسان کا ہے کہ اس نے یہ سمجھا ہی نہیں کہ زندگی تو اصل میں پرابلمز کی اونچ اتار چڑھاؤ کا ایک مجموعہ ہے جس میں سے آپ پرپزفلی گزر رہے ہیں، اس کو ڈٹرمن ہی نہیں کیا میں نے۔ میں تو کتنے ہی لوگوں کو سنتا ہوں جو یہ کہتا ہے کہ یہ میرے اوپر مشکل آ گئی ہے، میں نے کیا غلط کیا تھا؟ اب اس کو سمجھا ہی نہیں ہے کہ مشکل کیوں آتی ہے۔ جب آسانی آ جاتی ہے تو وہ بڑا اپنا سر اونچا کر لیتا ہے، اس کا مطلب ہے میں اللہ کا پسندیدہ ہوں۔ بڑے ہی افسوس کی بات ہے، مطلب قرآن نے بول کے کہہ دیا، اس رویے پر تنقید کر دی، لیکن وہ پھر بھی ہم اسی جگہ کھڑے ہیں۔ کیا کر سکتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم آیت الکرسی پڑھ کے پھونک دیتے ہیں، سمجھی کبھی نہیں۔ صحیح کہہ رہے۔ یہ مسئلے ہیں شکریہ نا جی، بھائی صاحب، وی تھینک یو۔ ہیو ٹو لک ایٹ۔ اسی وجہ سے میں نے یہ بات ادھر آغاز میں اس لیے رکھی ہے تاکہ یہ بات کو ہم بہت سیریسلی لیں۔ یعنی اٹ از ناٹ کہ یہ جب آپ یہ سمجھ لیں گے تو اس کے نتیجے میں مسئلہ حل ہو جائے گا، زندگی آسان ہو جائے گی۔ نہیں، زندگی ہو سکتا ہے آسان ہو جائے بیکاز آپ کا پرسپیکٹیو چینج ہو جائے شاید۔ زندگی کے اتار چڑھاؤ ختم نہیں ہوں گے، یہ تو آزمائش کا حصہ ہے۔ اور افسوس کی بات یہ کہ اتار کو ہم آزمائش سمجھتے ہیں اور چڑھاؤ کو نہیں سمجھتے۔ جی شبانہ آپ انمیوٹ کر لیجیے پلیز۔ السلام علیکم جی بھائی، سر، پہلے ایک چھوٹا سا کمنٹ ہے۔ نظر لگنا جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں اب مجھے تو سپرسٹیشن ہی لگتا ہے، سپرسٹیشن سے زیادہ وہ فیتھ بنتا جا رہا ہے، مطلب لوگ اس کو فیتھ کی طرح لیتے ہیں نظر لگنے کو۔ اور سوال میرا یہ تھا سر کہ جو فیتھ ہے اس کو بڑھانے میں یا اس میں کسی قسم کا انٹیوشن یا وجدان کا کوئی رول ہے، یا کس قدر ہے، یا کسی قدر کتنا ہے، کچھ ہوتا ہے؟ فیتھ سب سے پہلی بات تو یہ کہ فیتھ پیدا انڈرسٹینڈنگ سے ہوتا ہے۔ آپ جب اس انڈرسٹینڈنگ کی بیسس پر اپنے عمل کو ٹھیک کرنے کی کوشش شروع کر دیتے ہیں تو وہ جو ٹھیک کرنے کا عمل ہے وہ خود فیتھ میں افزونی کرتا ہے، اضافہ کرتا ہے، یہ پتہ چلتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یعنی وہ آپ کا ایکشن جو ہے، ایک ہے انڈرسٹینڈنگ ہیز ٹو بی کریکٹڈ، اس انڈرسٹینڈنگ میں غلطی بھی ہو سکتی ہے، جو کہ اس کے مطابق عمل کرنا شروع کر دیں گے آپ۔ وہ جو عمل کرنا ہے اور اس کے آگے سرنڈر کرنا ہے، اس فیتھ کے مطابق اپنے عمل کو ڈھالنا ہے، وہ آپ کے فیتھ میں بھی اضافہ کرے گا۔ یہ تو ہو سکتا ہے۔ وجدان کا مجھے نہیں پتا کیا چیز ہوتی ہے، اور مجھے نہیں پتا کہ اس میں وجدانی طور پر جس وقت اضافہ یا کمی ہوتی ہے تو اس کو ڈٹرمن کیسے کریں گے کہ یہ ٹھیک ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی۔ اگر تو انڈرسٹینڈنگ کے اوپر بیسڈ ہوگا تو اس کے اوپر تو کریٹیکلی ریفلیکٹ کیا جا سکتا ہے نا۔ ایکسپیرینس کے اوپر بیسڈ ہوگا تو پھر تو اصل میں جس طرح سے ایکسپیرینس کے بارے میں بھی علی نے کہا، جس طرح سے انہوں نے کہا، رفیہ نے کہا کہ وہ ایکسپیرینس ہے یہ ایک انسان کا، اس کو تو میں انکار نہیں کر سکتا۔ میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایکسپیرینس جو ہے وہ آپ کی ایبسٹریکشن ہوتی ہے۔ وجدان کیا چیز ہوتی ہے، کس طرح سے انٹیویشن ہو جاتی ہوگی اور پتہ بھی چل جاتا، لیکن انٹیویشن ٹھیک ہوئی ہے یا غلط ہوئی ہے یہ تو آفٹر دی ایونٹ پتہ چلتا ہے نا۔ یعنی پہلے تو نہیں کہہ سکتے آپ مجھے انٹویشن ہو رہی ہے کسی چیز کی کہ لیٹ سے
کہ اس کے بعد امبر نے سوال کرنا ہے. نہیں مجھے انٹیوشن نہیں, مجھے نظر آ رہا ہے کہ ان کا ہاتھ ریز ہے اس کے بعد. ٹھیک ہے جی, بٹ لیٹ سے اس کے باوجود بھی وہ نہیں کر پاتی. دیر کین بی مینی ریزن. یہ انٹویشن ہو سکتی ہے نا کہ شاید وہ نہیں کر پائیں گی. اچھا یہ انٹویشن ہو گئی اور پھر وہ کر لیا انہوں نے, اس کا مطلب انٹویشن غلط تھی. تو آفٹر دی ایونٹ پتہ چل جائے گا کہ انٹویشن ٹھیک تھی یا غلط تھی. سر میں یہی کہہ رہی ہوں, میں اس طرح والا انٹیوشن نہیں, میں وہی کہہ رہی ہوں کہ فیتھ کو انڈرسٹینڈ کر کے بڑھانے کے بعد اسی راستے میں جو ہے وہ اس کو پھر مضبوط کرتا ہے. میں اسی انٹیوشن کی وجدان, اسی کو اردو میں کہتے ہیں, اسی نہیں کو وہ آگے بڑھاتا ہے وجدان وہ. کس نوعیت کا ہوگا؟ یعنی ایک تو میں نے آپ کو بتایا نا جی, ایک ہے یہ بات کہ میں نے خدا کو مان لیا, اس پوری کنسٹرکشن کو کریٹ کر لیا, اب میں اس راستے پر چل پڑا ہوں. اس راستے پر چلنا جو ہے وہ میرے ایمان میں اضافہ کرے گا. یہاں پہ میں وجدان کی بات نہیں کر رہا, نہ میں نہیں کسی نہیں سر, میں انٹویشن کی یہی کہہ بات رہی کر ہوں رہا ہوں. نا, جی میں انٹیوشن کو اسی اس میں سینس میں لے رہی ہوں کہ جب میں فیتھ میں کو انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ اور سمجھ کے آگے بڑھتی ہوں تو انٹیوشن جو ہوتا ہے وہ اس کو مضبوط کرتا ہے, مطلب اس فیتھ کو نا, مطلب وہ ایک یقین میں اضافہ کر رہا ہوتا ہے وہ. میں اس اس کا طرح کی سٹینڈرڈ انٹیوشن کیا کی ہوتا بات ہے؟ نہیں سٹینڈرڈ کیا ہوتا ہے اس کا؟ مطلب کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں, وہ اس سینس میں کہہ رہی ہوں میں کہ مطلب آپ کو یہ یقین ہو رہا ہوتا ہے, یقین میں اضافے کو میں کہہ رہی ہوں. اسی فیتھ ٹھیک کو جس کو ہم انڈرسٹینڈنگ سے سمجھتے ہیں, وہ انٹیوشن یا وجدان ہو جو ہے اس یقین میں مزید اضافہ کر رہا ہوتا ہے آپ کو. یہ میں اوکے کہہ رہی ہوں اس اوکے سینس میں. ٹھیک. وہ میں اس کو نہیں جانتا جی, میں ایکچولی میں پھر اس وجدان کے کانسیپٹ کو کچھ کنفیوز کر رہا ہوں. میں آئی ایم سوری, میں وہ اس کو سمجھ نہیں سکا پھر پوری طرح سے. جی امبر آپ انمیوٹ کر لیجیے پلیز. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر یہ جو ابھی ہم نے بات کی ہے سر, ایک فیتھ اللہ تعالیٰ کے اوپر ٹرسٹ اور انڈرسٹینڈنگ سے ڈیولپ ہو رہا ہے. اور سر یہ جو بار بار ہم جو فیس کر رہے ہیں, یا جو میں تو بہت زیادہ اس کو آبزرو کر رہی ہوں کہ ہم ہر چیز کو, یعنی کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے زندگی کا, کچھ بھی ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ نظر لگ گئی. اچھا پھر جب ہم اس کی انڈرسٹینڈنگ کی طرف جاتے ہیں تو آگے سے جواب آتا ہے کہ نہیں نہیں یہ تو برحق ہے نا, یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. اب سر یہ بھی ایک فیتھ ڈیولپ ہو گیا ہوا ہے. تو یہاں پہ تو فیتھ کے ساتھ ہی یعنی پیرلل چل رہا ہے. یہاں پر سپرسٹیشیس جو ہے وہ تو نہیں مجھے نظر آتا. مطلب مجھے سمجھ نہیں آتا کہ پھر میں وہاں پر خاموش ہو جاتی ہوں کہ اب اس کے آگے میں کیا بات کروں. مطلب جب انسان کا فیتھ یہاں پہ کھڑا ہوا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہہ دی ہے, تو اب کیا کریں؟ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہہ دی ہے, یہ تو ہم کسی چیز کی کسی بھی حدیث کے بارے میں نہیں کہہ سکتے جی کہ یہ کہہ دی ہے. حدیثیں اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی, ان سے منسوب باتیں ہیں جو لوگوں نے سمجھی, ایک جنریشن نے دوسری کو بتائی, دوسری یعنی ہر لیول پہ یہ سمجھا گیا کہ دوسرا جو کہہ رہے میں اس کو ایکوریٹلی سمجھ گیا ہوں, اور وہ 5-6 جنریشن کے بعد آپ تک پہنچی ہے. اس لیے کسی چیز کے بارے میں بھی یہ کہنا کہ یہ کنفرمڈ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے اور ایگزیکٹلی اس طرح فرمائی ہے, یہ تو میرے لیے تو بہت مشکل ہے یہ سمجھنا جی, بہت ہی زیادہ مشکل ہے. اب رہ گئی یہ بات کہ نظر برحق ہے, وائرس بھی برحق ہے, بیکٹیریا بھی برحق ہے. اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو بیماری ہوئی ہے, یہ جو پرابلم آئی ہے, کیا یہ اللہ سے ماورائی آ گئی ہے؟ مطلب اللہ تعالیٰ دیکھ رہے تھے اور نظر لگ گئی ہے, یہ ہوا ہے. اور یہ جو اس کی شفا ہے, یہ اللہ تعالیٰ سے ماورائی ہو جانی ہے. اب میں جو چیز جس سے زیادہ انٹرسٹڈ ہوں وہ یہ کہ جس وجہ سے بھی ہوئی ہے بیماری, وائرس ہے, بیکٹیریا ہے, نظر ہے, پرابلم ہے, حسد ہے, جو مرضی کہے اس کو, واٹ ایور یو مائٹ سے, اصل میں آپ کے ساتھ کوئی برائی ہو نہیں سکتی, کوئی مشکل آ نہیں سکتی جب تک اللہ تعالیٰ نہیں چاہے گا, اور کوئی مشکل سے آپ کو چھٹکارا نہیں ملے گا جب تک اللہ نہیں چاہے گا. آپ نے راستے کیا اڈاپٹ کرنے ہیں, وہ راستے آپ کے فیتھ کے مطابق ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی چاہت کے ساتھ ساتھ اس کی رضا بھی آپ کو حاصل ہوگی. اور اگر اس کی چاہت کے خلاف ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی ہو سکتا ہے چاہے تو یہی آپ کو شفا تو اس نے دینی ہی تھی, لیکن آپ نے ساتھ ہی اس کی ناراضی بھی لے لی. ناراضی اللہ تعالیٰ بیکاز ناراض جب ہوتے ہیں تو ادھر کچھ نہیں کرتے. پرابلم یہ ہے کیونکہ یہ تو انہوں نے آزمائش کی جگہ بنائی ہوئی ہے. یہ مسئلہ ہوتا ہے جس وقت ہم ایک بیماری سے چھٹکارا مل جائے تو ہم یہ سمجھتے ہیں اللہ ہم سے راضی ہو گیا,
نہیں، یہ آزمائش میں ایک ڈال دیا اللہ تعالیٰ نے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. یعنی اب مجھے شفا دے کے آزمائش میں ڈال دیا. پہلے کچھ بیماری دی تھی آزمائش میں ڈالنے کے لیے، وہ کس وجہ سے ہوئی تھی، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یعنی آپ کو جو ٹرسٹ ہے، جو ایمان ہے، وہ ادھر رکھنا ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں، کوشش کریں جو پرابلم ہے اس پرابلم کو ریزالو کرنے کی، جو اپنی طور پہ کوشش. آپ جس وقت سپر نیچرل طریقوں پہ جائیں گے اس کو روکنے کے لیے، تو وہ جو بیسک پرابلم ہے، میں یہ فیلڈ نہیں ہے میری. یعنی لوگ جادو سے اثر ڈال دیتے ہیں، لیکن قرآن مجید تو اس کی بالکل نفی کر رہا ہے. دو چیزیں بتا رہا ہے. جو لوگ اس طرف جاتے ہیں، وہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا. نتھنگ ایٹ آل. وہ محض اس وجہ سے، بیکاز دے ٹرائیڈ ٹو ہارم somebody تھرو سچ مینس، وہ اب کوئی حصہ نہیں ہوگا. نمبر ایک. نمبر دو، یہ بھی بتا دیے کہ جو نقصان پہنچے گا کسی کو اس طریقے سے بھی، وہ نہیں ہوگا کہ جو اللہ تعالیٰ سے ماورائی ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کا اذن ہوگا، اللہ تعالیٰ کی اجازت ہوگی تو کسی کو نقصان پہنچے گا، اور وہ تو آزمائش کے قانون کے تحت پہنچنا ہی ہے. جی سر، اس میں مجھے یہ بھی ہوتا ہے کہ مطلب اگر نظر اتنا ہی وہ ہے اس کا، جیسے کہ بہت زیادہ ہمارا بلیو بن جاتا ہے. ایک وقت میں میرا بھی بہت زیادہ تھا، میں یہ نہیں کہوں گی کہ بس میں نہیں تھی، لیکن سر اس کے بعد میں نے میری انڈرسٹینڈنگ قرآن اس چیز سے خالی مجھے نظر آتا ہے. یعنی میں نے جب قرآن کو اس نظر سے پڑھنا شروع کیا تو مجھے اس میں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی جس میں اللہ تعالیٰ نے مینشن کیا ہو کہ ہاں کوئی اتنا زیادہ کوئی تمہارے اس کے اوپر کوئی نفسیاتی اثر ڈال سکتا ہے، یا کوئی انسان اتنا زیادہ تمہارے اس کو قابو کر سکتا ہے. سوائے یہ کہ ہاں یہ ضرور کہا کہ شیطان وسوسہ ڈال سکتا ہے، وہ تمہارے اس کے اوپر، تمہارے خیالات کے اوپر کسی حد تک کچھ رسائی رکھتا ہے. لیکن انسان کے اوپر اتنا زیادہ اثر ڈال سکتا ہے، اس کی مجھے، ہاں سر حسد کے بارے میں مجھے یہ ضرور ہوتا ہے کہ حسد سے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بچنے کے لیے کہا ہے، تو وہاں پہ شاید یہ چیز جو ہے وہ کہیں کام کرتی ہے میں اس طرح اس کی. فیلڈ کو بہت زیادہ جانتے نہیں. حسد کا تو معاملہ ڈفرینٹ ہوگا. وہ تو یہ ہے نا کہ ومن شر حاسد اذا حسد، کہ وہ جس وقت ایک آدمی جو ہے وہ اپنے حسد کے اندر میرے ساتھ انٹریکشن میں آئے، یعنی وین ہی از انٹریکٹنگ آن دا بیسس آف ہز envy، اور وہ میری enviousness کی وجہ سے مجھے نقصان پہنچانے کی، وہ تو گولی بھی مار سکتا ہے. وہ تو ضروری نہیں کہ کوئی اکلٹ مینز یوز کرے گا. لیکن ایک چیز سمجھ میں آتی ہے جی، جو سورہ بقرہ میں جس کا ذکر فرمایا کہ یہود نے دے اسٹارٹیڈ ریزارٹنگ ٹو دیٹ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو دبانے کے لیے. اور اس میں یہ بتایا کہ جو شیاطین حضرت سلیمان کی سلطنت کے معاملے میں پھیلا رہے تھے چیزیں، وہ انہوں نے بھی کرنی شروع کر دیں. وہ جادو ٹونا تھا. اور یہ تو معلوم ہوتا ہے، لیکن میری یہ فیلڈ نہیں ہے، میں اس کے بارے میں جانتا نہیں ہوں. وٹ آئی نو فار اے فیکٹ، ایز اے ریلیجس فیکٹ، وہ یہ جانتا ہوں کہ اس معاملے میں جو بھی نقصان ہوگا وہ اللہ تعالیٰ سے ماوراء نہیں ہو سکتا. یہ میں مانتا ہوں. یعنی جو نقصان بھی ہوگا وہ خدا کا اذن ہوگا تو ہوگا، اور اگر نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا، اور اتنا ہی ہوگا جتنا اس کا اذن ہوگا. اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو موت دے دینی ہے اب، تو موت مل جائے گی، کوئی روک نہیں سکے گا. اور اگر نہیں دینی تو کوئی دے نہیں سکے گا. یہ یقین رکھیں اپنی. لیکن جس نے جو کچھ کیا ہے اس نے اپنی آخرت کما لی ہے. یعنی اس کے پاس جو گنجائش تھی کہ میں اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کر کے بچ جاؤں، میرے سے غلطی ہوگی، اس نے ایک اور اضافہ کر دیا، ایک ایسے جرم کا کہ جس کے بارے میں قرآن مجید نے یہ کہہ دیا ہے کہ ان کو آخرت میں کچھ نہیں ملے گا، پھر کچھ بھی نہیں ملے گا جو اس طرح کی چیزیں ریزورٹ کریں گے. ایک کویسچن ہمیں آیا ہے موئی صاحب، بڑا انٹرسٹنگ کویسچن ہے چیٹ میں، کہ اگر تو ہر چیز اللہ تعالیٰ کی اذن سے ہو رہی ہے اور ہونی ہے، تو پھر جو ہمارا ارادہ اور اختیار ہے اس کا کتنا دائرہ ہے؟ یہ کہاں پہ ارادہ اختیار اور کہاں پہ اللہ تعالیٰ کا اذن؟ دیکھیے، دونوں چیزوں کو الگ الگ رکھیں. جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے نا زندگی میں، جو کچھ وٹ ایور از ہیپننگ ٹو می اور اراؤنڈ می، یہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہو رہا ہے. رسپانس کی ذمہ داری میرے اوپر ہے.
اس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر ڈالی ہوئی ہے. آئی ول بی اکاؤنٹیبل فار مائی رسپانسز. اس کو بڑی اچھی طرح سمجھ لیجئے. یہ جو ڈیسٹنی اور اس طرح کی چیزیں جو ہے نا، فیٹ اور اس طرح کے مسائل، اس کو بڑی، یعنی واٹ ایور از ہیپننگ ٹو یو، ویدر اٹ از ہیپننگ تھرو somebody or through the weather or through situations or through political upheavals or whatever، جو کچھ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سرکمسٹانسز دی ہیں. اس پر آپ کا کوئی کنٹرول نہیں ہے. اور یہ جب ہم یہ جو سپرسٹیشن ہے وہ اسی کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے. میری ذمہ داری اس سچویشن کو، لوگوں کو، حالات کو رسپونڈ کرنا ہے. میں نے بہترین رسپانس دینا ہے، اور اس کی میرے اوپر ذمہ داری ہے، اور اسی کا میرے پاس اختیار ہے. اس رسپانس کا نتیجہ کیا ہوگا اور پھر لوگ میرے ساتھ کیا کریں گے، یہ بھی اصل میں میری ڈیسٹنی ہے، یہ بھی فیٹ ہی ہے. وہ دیکھیے، اس کو جدھر ہم مس کر جاتے ہیں، جو ہمارے لیے پرابلم بن جاتی ہے، وین سم تھنگ ہیپنس ٹو می تھرو پیپل، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو اس کی وجہ سے ہوا ہے. نہیں، وہ مجھ تک اس کا اثر آ نہیں سکتا تھا جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس کی اجازت نہ دیتے. یہ ہے جو ڈیسٹنی ہے. یعنی ڈیسٹنی میری ہر لمحہ چینج ہو رہی ہے اکارڈنگ ٹو مائی رسپانسز، بیکاز آئی ایم بینگ کنٹینیوسلی unrelentingly being tested till my death اور till my consciousness lasts. ٹھیک ہے جی. یہ جو کنٹینیوس میرا ٹیسٹ ہے، یہ ایسا نہیں ہو رہا کہ یہ آئی ایم بینگ ٹیسٹڈ. نو، آئی ایم سوری، آئی سیڈ اٹ رانگ. گاڈ از ٹیسٹنگ می. اصل بات یہ ہے، یعنی ایوری انڈیویجول ان دس ورلڈ از بینگ ٹیسٹڈ بائی گاڈ ڈائریکٹلی. وہ جو ہے نا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس کی بڑی اچھی طرح سے انڈرسٹینڈنگ پیدا کریں. اس کا مطلب ہے تاکہ وہ تم کو آزمائے. یہ نہیں کہ تاکہ تم آزمائے جاؤ. وہ پیسو نہیں ہے، وہ ایکٹیو ہے. ٹھیک ہے، وہ اس ٹیسٹ میں پوری طرح سے ایکٹیو ہے. اس کو پتہ ہے کہ کیا ٹیسٹ مجھے اب آنا چاہیے، اور وہ کس چیز کے بارے میں مجھے ٹیسٹ کرنا ہے. وہ میرے اندر کیا کوالٹیز ڈیولپ کرنا چاہتا ہے، وہ میرے اندر کیا کریکشنز کرنا چاہتا ہے، تاکہ میں جنت میں جانے کا اہل ہو جاؤں. یعنی وہ اس چیز کو سمجھنا ہے، بہت ضروری ہے یہ سمجھنا. یہ جو لاسٹ کویسچن کا آنسر بھی آپ نے دیا موئز صاحب، اس میں اگر میں جسارت کروں ایک پوائنٹ ایڈ کرنے کی، وہ یہ ہے کہ ہمارا دائرہ اختیار بنیادی طور پر زندگی بھر صرف اتنا رہے گا کہ ہم جس حالت میں بھی ہیں زندگی میں، جن حالات کے سامنے ہیں، ہم جو صحیح سمجھتے ہیں ہم نے وہ کیا، یا جو ہمیں پتہ ہے صحیح ہے اس سے کچھ مختلف عمل کیا. اس کے بیونڈ ہمارا دائرہ اختیار یوزلی نہیں ہوتا. ایز فار ایز آئی کین سی، ڈو دا رائٹ تھنگ اور ڈو دی ادر تھنگ، جو ایک ہیوج پاسبلٹی ہو سکتی ہے. جیسے ٹیسٹ اس بات پہ نہیں ہوگا کہ میں نے اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلائی کہ نہیں دلائی، یا میں نے ان کا اخلاق اچھا کر دیا کہ نہیں کر دیا. ٹیسٹ یہ ہے کوشش کی کہ نہیں کی. اور آپ کا انفلوئنس کیا تھا، آپ کا انفلوئنس کیا تھا، جتنا آپ کا کنٹرول تھا اس میں آپ نے کیا کیا. واٹ ڈڈ یو ڈو. لیٹس سے یو ہیڈ، آپ کے پاس بیٹے نے آ کے ایک مشورہ لینے کی کوشش کی، تو آپ نے اس کو اپنی طرف سے بہترین ٹھیک مشورہ دیا، یا اس کے لیے آسانی کا مشورہ دینے کی کوشش کی. یہ جو ایسپیکٹ ہے، اس کی ذمہ داری ہے میرے اوپر. اس نے لے لیا نہیں لیا، دیٹ از ہز رسپانسبلٹی. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، یہ فیٹ ہے. اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ زندگی میں جو آزمائش ہے وہ اس پروسیس کی آزمائش ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے. تمہارے ساتھ زندگی ہر لمحہ مجھ سے یہ پوچھے گی کہ اب کیا کرو گے اور میں نے کیا کرنا ہے. یہاں پر میں بالکل آزاد ہوں، اس جواب دینے میں بالکل آزاد ہوں. یہاں تک کہ جدھر ٹوٹلی کوئرسڈ ہونا ادھر بھی آزاد ہوں. یعنی ادھر اللہ تعالیٰ نے بھی گنجائش دے دی ہے کہ تم اپنی جان بچانے کے لیے جھوٹ بول سکتے ہو، لیکن آزاد پھر بھی ہوں کہ نہ بولوں. ایسا ہوا ہے، لوگوں نے کیا ہے کہ اس موقع پر بھی جھوٹ نہیں بولا ہے. ٹھیک ہے، اگرچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رخصت ہے کہ تم اس موقع پر جھوٹ بول دو. ٹھیک ہے، بغیر یہ کیے کہ دل سے مانو، یو کین ٹیک دا ایزیئر پاتھ. لیکن انسان جب یہ فیصلہ کر لے کہ نہیں کرنا، آئی تھنک دس از واٹ وی نیڈ ٹو ٹوٹلی انڈرسٹینڈ. آپ صرف اپنے رسپانس کے ذمہ دار ہیں، نہ اس کے ریزلٹس کے ذمہ دار ہیں، نہ اس کے آنے والے کانسیکوینسز کے ذمہ دار ہیں. آپ صرف اپنے رسپانس کے ذمہ دار ہیں، اور اس ذمہ داری میں آپ ٹوٹلی آزاد ہیں. لیکن اس کے بعد کیا ہوگا،
وہ پھر ڈیسٹنڈ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا. وہ لوگوں کی طرف سے بھی ہوگا تو اللہ تعالیٰ ہی کی اجازت سے آپ تک پہنچے گا. یہ ہے جو سمجھنا ہے. جی روزبن آپ انمیوٹ کر لیجیے. جی سر، میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ مجھے یہ کیسے پتا چلے گا کہ میں ایمان کے راستے پہ چلتے چلتے انجانے میں توہمات کی طرف چلی گئی ہوں. یعنی اگر آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ میں کوئی چیز اپنی زندگی میں آسانی پیدا کرنے کے لیے یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور راستے سے مدد مانگنے کی کوشش کر رہی ہوں، تو اس چیز سے بچنے کی کوشش کریں. اس دنیا میں آسانی کا مل بھی جائے گی نا، تو اس دنیا کی آزمائش ختم نہیں ہوگی. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اگر میں اس طرف ریزورٹ کروں تو مجھے فوراً پکڑ نہ لے. حالانکہ اس نے بتا تو دیا ہے، مجھے وہ پھر بھی موقع دے دیتا ہے کہ تم ٹھیک ہو جاؤ، واپس آ جاؤ. یہ اس کی رحمت ہے بہت بڑی. لیکن اپنے اس عمل پہ بہت زیادہ توجہ دیں کہ ایم آئی سیکنگ سم ایز ان لائف. اس راستے سے دیکھیے، ایز ان لائف کے لیے محنت کریں، جتنی مرضی کریں، پیسے انویسٹ کریں، پیسوں انویسٹمنٹ کو انجوائے کریں. یہ سب چیزیں دنیا کی وہ نعمتیں ہیں کہ جس کے ذریعے سے آپ کو آزمایا جا رہا ہے. لیکن یہ بات کہ میں نے انویسٹمنٹ کر دی ہے، اب مجھے مثال کے طور پر کہیں پہ چڑھاوا چڑھا دینا چاہیے تاکہ انویسٹمنٹ اچھی ہو جائے. یہ جیسے ہی آپ کریں گے نا، تو اصل میں یہ ہے توہمات، یہ ہے سپرسٹیشن. جدھر آپ یعنی اپنی زندگی کے لیے ایز چاہ رہی ہیں یا اپنے آپ کو پین اوائڈنس کی کوشش کر رہی ہیں. اس ذریعے سے یہ ذریعہ یعنی بالکل مدد واضح رکھ لیں. جی سوری، یا مدد ایگزیکٹلی. ہاں، استعانت جو دوسروں ہے، کو. رائٹ، استعانت وہ والی استعانت جو جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ اسباب سے ورا ہوتی ہے. یعنی آپ جب کسی سے کہتے ہیں کہ میری انویسٹمنٹ چل پڑے، تو آپ یہ نہیں کہہ رہے ہوتے کہ یہ وہ کس طرح کرے گا، یہ نہیں جانتے. آپ چڑھاوا چڑھا کے کہتے ہیں کہ بس انویسٹمنٹ چل جائے، ٹھیک ہے، میرے بزنس میں پروفٹ ہو جائے. یہ جو چیز اصل میں صرف اللہ سے مانگی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے، اب مانگی جائے گی اور اس پر اطمینان رکھا جائے گا کہ جو اللہ کا فیصلہ ہوگا وہ ٹھیک ہوگا. چاہے ملے چاہے نہیں. ایگزیکٹلی. اللہ یہ کی مرضی. توکل اصل میں یہ ہے. توکل یہ نہیں ہے کہ جو میں چاہ رہا ہوں وہ خدا دے دے گا. توکل یہ ہے کہ جو خدا دے گا وہ میرے لیے بہتر ہوگا، اپنی چاہت سے بھی زیادہ بہتر ہوگا. اور سر، یہ جو آزمائشیں اور مشکلات کو تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آزمائش ہے، لیکن آسانی اور خوشحالی کو آزمائش نہیں سمجھتے. اور جو لوگ اس سے گزر رہے ہوتے ہیں ہم سمجھتے ہیں وہ اللہ کے پسندیدہ ہیں اس طرح سے. پسندیدہ ہیں. دیکھیے، اس کو قرآن مجید نے بالکل دو ٹوک الفاظ میں بتایا ہے کہ اما الانسان اذا مبتلاه ربه فاکرمہ. جہاں تک انسان کا تعلق ہے، جب اس کو اس کا پروردگار آزماتا ہے اور اس کو آسانی دیتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ پروردگار تو نے بڑی عزت بخشی. ہم، اور جب اس کو آزماتا ہے اور اس کو مشکل میں ڈال دیتا ہے تو کہتا ہے رسوا کر دیا مجھے، یہ کیا کیا ہے، میں نے کیا کیا تھا. دیکھیں، دونوں کے لیے ایک ہی الفاظ ہے، اذا مبتلاہ ربہ، جب اس کا رب اسے آزماتا ہے اور اس کی اضافہ کر دیتا ہے دولت میں، آسانیوں میں، اس کو اکرام کر دیتا ہے اس کا دنیا میں، تو وہ کہتے ہیں بڑی عزت بخشی تو نے، بڑی عزت بخشی، کیا کمال کر دیا، زبردست. ٹھیک ہے جی، نہ وہ عزت بخشی نہ وہ رسوا کیا. وہ بھی آزمائش تھی، یہ بھی آزمائش تھی، کیونکہ دونوں کے لیے فیل ہی ایک یوز ہوا ہے کہ جب اس کا رب اسے آزماتا ہے اور اس کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے، جب اس کا رب اسے آزماتا ہے اور اس کے لیے تنگی پیدا کر دیتا ہے. اور یہ زیادہ مشکل ہوتی ہے آزمائش آسانی میں. اسی لیے دیکھیے، میری رائے یہ ہے کہ یہ کیوں مشکل ہوتی ہے. یعنی اس لیے مشکل ہوتی ہے کہ ہم اس کو آزمائش ہی نہیں سمجھتے. بھولے ہوئے. ہم سمجھتے ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کی بڑی عنایت ہو گئی ہے. اچھا، آزمائش تو ہم اس کو بھی نہیں سمجھتے ویسے، ویری آنیسٹلی. اکثر لوگ مشکل کو بھی آزمائش نہیں سمجھتے، وہ سمجھتے ہیں کہ مجھے سزا مل رہی ہے. میں لوگوں کو بتاتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی سزا مل رہی ہوتی تو مطلب میں جی سکتا تھا پھر. یہ تو آزمائش ہے، یہ موقع دیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ تم میری طرف آ جاؤ. یہ آزمائش کا حصہ ہے، چاہے وہ میری انویسٹمنٹ کا ریٹرن ہی کیوں نہیں ہے، یہ بھی آزمائش ہے. اور میری انویسٹمنٹ کا ڈوب جانا بھی آزمائش ہے. تھینک یو سر. جی سلمہ آپ انمیوٹ کر لیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ سر. بھائی سر، یہ جو آپ نے پچھلا سیشن لیا تھا نا، جس میں آپ نے چوتھا گریڈ بتایا تھا کہ جب بندہ اصول نہیں، پر اور اپنے، میں اس گریڈ سے بات نہیں کر رہی ہوں، کنیکٹ کر رہی ہوں.
سر اوکے. وہ جو 4 چیزیں آپ نے بتائی تھی، پھر اس کا رزلٹ آپ نے بتایا تھا نا، شخصیت کا ارتقاء جو ہے وہ اس طرح سے ہوتا ہے. تو پھر جو وہ چوتھی چیز آپ نے بتائی تھی جس میں ایک شخص جو ہے وہ اصولوں پر زندگی گزارتا ہے، پھر وہ ادھر ادھر نہیں ہوتا. تو سر یہ ایمان جو ہے یہ بھی تو اسی طرح ہوتا ہے کہ جب انسان اصولوں پر اپنی زندگی کو پیش کر لیتا ہے تو پھر وہ ادھر ادھر نہیں ہوتا ہے. تو یہاں پر مجھے 2 چیزیں جو ہے نا وہ نظر آتی ہیں. ایک تو محبت ہوتی ہے اپنے گھر والوں سے، اپنی چیزوں سے، اپنے ادھر ادھر سے، سب چیزوں سے، یہ دنیاوی یا جذباتی محبت کہہ لیں. اور ایک محبت ہے اللہ کے ساتھ. اچھا، اب ایک اصولی محبت ہو گئی اور ایک جذباتی محبت ہو گئی. اب ان دونوں میں فرق کر لینے سے ایمان ہمارا مضبوط ہو جائے گا، ایسے ہی ہے نا سر؟ میں پوری طرح سمجھ نہیں سکا اس بات کو. ایک تو پہلے سر اس کو دیکھیں، کلیئر کر لیں، اس کو پہلے کلیئر کر لیں گے. جو بات ہے نا کہ جب آدمی اس لیول پہ پہنچ جاتا ہے تو پھر ایمان نہیں. ایمان ایک ڈیولپمنٹل چیز ہے جی. انسان کے اندر وہ جو ہم نے پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی سٹیج بتائی تھی، پانچویں، یہ جو 4 سٹیجز میں سے پہلی سٹیج کو نکال دیں، ایمان کین بی اے پارٹ آف دا سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ، ففتھ سٹیج. اور وہ ایمان بھی اصل میں اپنی کیونکہ انسان کی انڈرسٹینڈنگ جس سے ڈیولپ ہو رہی ہے، ایمان بھی ڈیولپ ہو رہا ہے. اصل میں یہ ہے جو چیز بتانے کی ہے. ایمان از ناٹ لائک اے اسٹیٹک تھنگ. ایسا نہیں کہ ایمان اب میں نے سمجھ لیا تو اب یہ سمجھ برقرار رہے گی. ایمان سر اصل یہ میں میں اس نہیں نہیں نہیں، میں یہ یہ میں نہیں کہہ کہہ رہی رہا ہوں ہوں، کہ ایمان اسٹیٹک ہے. یہ میں کہہ رہا ہوں، یعنی میں یہ بتا رہا ہوں کہ وہ انڈرسٹینڈنگ بھی جو ہے وہ بھی اسٹیٹک نہیں ہے، وہ بھی خود ڈیولپمنٹل ہے. یہ بات سمجھ لینے. یعنی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسے یہ ہی میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، آپ نہیں فرما رہی ہیں. اچھا مجھے ایک ٹھیک. اور بات بتا دیں جلدی سے سر. یہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دوسروں کی غلطیاں جو ہیں وہ ہمارا مقدر بنتی ہیں؟ بند ہو جاتی ہیں، بالکل. دوسروں یعنی کی جیسے غلطیاں ہی ہمارا مقدر بن جاتی ہیں، دوسروں کی ادھر کیسے؟ غلطیاں بھی اور دوسروں کا ٹھیک کرنا بھی، جب جس کا امپیکٹ مجھ تک آتا ہے وہ میرا مقدر ہوتا ہے. اس بالکل. وقت اور پھر اس پاکستان میں جو یہ جنریشن اس وقت گزر رہی ہے، وہ اصل میں اس کا مقدر پچھلی 3-4 جنریشنز کی غلطیاں ہی ہیں. ہاں بالکل سر، یہ ایسا ہی ہے. یہ چیز تو خیر بڑے لیول پہ ہو گئی، لیکن جب ذاتی طور پر آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے نا، بالکل ایک دم آپ نشانہ بنے ہوئے ہوتے ہیں، پھر ایمان کا ٹیسٹ ہو رہا ہوتا ہے کہ اب بتاؤ کہ ان بچوں سے اور اس مال سے زیادہ محبت تھی یا اللہ کی رضا پہ زیادہ محبت ہے. اس پہ یقین رکھو کہ موت آئے گی تو ہر صورت میں آئے گی، چاہے کوئی کچھ بھی کر لے. اور یہ والا ایمان جب پیدا ہوتا ہے نا، لیکن سر مجھے لگتا ہے کہ وہ جو صحابہ والا ایمان ہے نا، جو سورہ توبہ میں بتایا تھا، وہ ایمان جو ہے نا بہت مشکل والا ایمان ہے اس کو کہ ایسپائر تمہارا کرتے رہیں جی، گھر. اس کے لیے کوشش جاری ہاں رکھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا جاری رکھیں. آپ مجھے اپنی سرکمسٹانسز، اپنے حالات، اپنے مقدرات، ان سب چیزوں کے اندر بہترین رسپانس دینا ہے اور بہتر سے بہتر ہوتے چلے جانا ہے انشاءاللہ. بس اس امید سے آگے بڑھتے جائیں. جی سر، بس ٹھیک ہے. پھر وہ والی بات، رضیت باللہ ربن وبالاسلام بالکل. دینا ومحمد نبی. چلیں سر، شکریہ. جی فاطمہ آپ انمیوٹ کر لیجیے. اچھا میں کہہ رہی تھی کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آپ اپنی کانورسیشن میں بغیر سوچے سمجھے اس طرح سے جج بول دیتے ہو کہ او اس کو نظر لگتے، بٹ دین یو نہیں ڈونٹ ڈو اینی تھنگ اباؤٹ اٹ. مطلب ایسا نہیں کہ آپ کسی پیر کے پاس جاتے ہو یا کوئی تجویز جی. ٹہلتے ہو، کچھ بھی نہیں، لیکن اس طرح آپ بول دیتے ہو وداؤٹ تھنکنگ. تو ایک تو واٹ ڈز اٹ سے اباؤٹ یور، مطلب یہ صحیح ہے کہ غلط ہے، اینڈ واٹ ڈز اٹ سے اباؤٹ یور مینٹیلٹی اینڈ یور فیتھ. اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ برا ہوتا ہے آپ کے ساتھ، جیسے والدین سجیسٹ کرتے ہیں کہ اس پہ صدقہ دو، تو وہ بھی آپ بغیر سوچے سمجھے کر دیتے ہو. تو what does it say about your mentality and your faith؟ میں اس کو کوئی بہت اچھی چیز نہیں سمجھتا جی. یعنی یہ جو ہے نا، اللہ آپ ویسے ہی صدقہ کریں، بہت خیرات کیا کریں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو آپ کے سامنے کسی کی ضرورت آئے ضرور پوری کرنے کی کوشش کریں. یہ جنرل ایٹیٹیوڈ بنا لیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے میری بڑی ضرورتیں، ساری ضرورتیں پوری کی ہوئی ہیں. یعنی یہی تو شکر گزاری کی آزمائش ہے
یعنی شکر گزاری کی آزمائش کوئی ایسا نہیں کہ صرف بیٹھ کے شکر کروں اور پھر کوئی چیز کرنے کی ضرورت نہیں. شکر گزاری کی آزمائش یہ ہے کہ میں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے اس میں دوسروں کا حق سمجھوں اور دوسروں کے لیے اویلیبل ہو جاؤں. جو ہیلپ کر سکتا ہوں میں ضرور کروں. باقی رہ گئی یہ بات کہ وہ آئی ڈونٹ لائک اٹ بٹ آئی کانٹ سے دیٹ از رانگ. مطلب آپ نفل پڑھیں، آپ صدقہ کریں، کوئی بھی خیر کا کام کریں، وہ کریں اس لیے کیونکہ یہ آپ کی سبمیشن کا تقاضا ہے. اس لیے نہ کریں کہ اللہ تعالیٰ میں اگر اس طرح کروں تو ایسے کر دے. نہیں، یہ جو ہے نا یہ اصل میں اگین واٹ اٹ ول لیڈ ٹورڈز از ایک کمپلینٹ پیدا ہوگی. اصل میں جو چیز ہمیں الٹیمیٹلی ڈیولپ کرنی ہے، آئیڈیلی ڈیولپ کرنی ہے. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ ہم ہر یہ اس چیز میں ہم نے وہ چیز ہے نا جس کو ابھی اب لوگ کہہ رہے تھے نا کہ ہم پروگریس کرتے ہیں، یہ وہ چیز ہے. ہم اس کو آئیڈیل بنا کر وین وی اسٹارٹ موونگ ٹورڈز اٹ، تو ایسا نہیں کہ ہم سب اکٹھے چل رہے ہوں گے. کچھ آپ میں سے آگے گزر جائیں گے، کچھ میرے جیسے پیچھے رہ جائیں گے. یہ اس میں ہم نے آگے بڑھنے کی کوشش جاری رکھنی ہے. اور وہ کیا ہے کہ ہم اپنی زندگی کا محور اس کو بنا لیں کہ ہمارے لیے ہم سے بہتر فیصلہ اللہ کا ہوتا ہے. یہ ہے ٹوٹل سبمیشن کی طرف بڑھنا. میرے فیصلے سے ہر حال میں اللہ کا فیصلہ بہتر، زیادہ مرسیفل، زیادہ وائز، زیادہ بیسڈ آن نالج ہوگا. اس چیز کے لیے پوری طرح سے اطمینان پیدا اپنے دل میں کرنے کی کوشش کرنی شروع کر دیں. اب یہ جو اطمینان ہے نا، اس میں دیر ول بی ڈفرینٹ لیولز، اور وہ فیتھ کے لیولز ہیں کہ جس میں ہمیں آگے پروگریس کرنے کی کوشش کرتے جانی ہے انشاءاللہ. So Have I- basically مطلب جی جی what I've understood is that کہ جیسے آپ جنرلی ہیلپنگ کا اور صدقہ دینے کا ایٹیٹیوڈ بنائیں، ایسا نہ ہو کہ کوئی مصیبت آئے اور پھر آپ صدقہ دیں، تو اس سے ایک یہ مینٹیلٹی شو ہوتی ہے کہ او شاید یہ صدقہ دینے سے یہ مصیبت ٹھیک ہو جائے اور اس کے تھرو یہ ٹھیک ہوئی ہے. نہیں، یہ ہو سکتا ہے کہ وہ مصیبت آ کے آپ کو یاد کرا دے کہ میں نے بہت سارے لوگوں کے حق نہیں ادا کیے تھے، میں یہ کروں گا، اور میرے دل میں یہ خیال ہو کہ پروردگار میں تیرا بندہ ہوں، تیرے حل کیے بغیر میری مصیبت جائے گی تو نہیں. میں یہ اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ تو میری مصیبت، میں کو تجھے رشوت نہیں دے رہا ہوں کہ میں تیرے لیے یہ کرتا ہوں تو میرے لیے یہ کر دے. ایسا نہیں ہو رہا. میں صرف ٹوٹلی تیرے اوپر ڈپینڈنٹ ہوں. یو آر دا ون ہو ول کنٹرول ایوری تھنگ. میں اس غلطی کو ریکگنائز کر کے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش میں اب آج سے یہ صدقہ بھی شروع کر رہا ہوں. یہ میں بھی خیرات جو بھی آپ صدقہ اصل میں مختلف معنی میں بولا جاتا ہے، اس لیے بھی ایک پرابلم ہو جاتی ہے. یعنی وہ عام طور پہ وہ جو کالی مرغی سر پہ وار دیتے ہیں نا، مطلب اس کو بھی صدقہ کہتے ہیں نا. آئی ڈونٹ نو وہ کیا چیز ہوتی ہے. اور پھر کوشش کرتے ہیں کہ کسی غریب کو کھلا دیا جائے، اور بلیف اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ جو بلا ہے جو میرے سر پہ تھی نا وہ اب اس کے اوپر چلی جائے گی. Yes, استغفر اللہ. yes. آپ سوچیں نا ذرا کیا زبردست جادوگری ہے یہ. ٹھیک ہے جی، Thank you. تھینک یو جی، تھینک یو.